طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ جی ناظرین، ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آپ کا میزبان عدنان عارف بابرکت رمضان میں حاضر خدمت ہے۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے رمضان کی برکتوں کے حوالے سے۔ حضرت صاحب نے بہت خوبصورت ارشاد فرمائے، تو ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک اور کویسچن ہے میرے پاس کہ حدیث قدسی میں حضرت صاحب آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام عبادات میرے لیے ہیں، تو پھر روزے کے بارے میں خاص طور پر کیوں فرمایا گیا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ جی بالکل، یہ حدیث شریف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا۔ جی بالکل۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ روزے کے اندر اخلاص جو ہے نا وہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو سارے دیکھتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ بندہ حج کو جاتا ہے تب بھی پتہ چلتا ہے یہ حج کرنے جا رہا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو تب بھی پیسے جب دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ لیکن روزہ جو ہے نا، یہ جب تک بندہ کسی کو بتائے نہیں پتہ نہیں چلتا۔ یعنی کہ یہ ایسا اخلاص سے بھرپور عمل ہے کہ خالصتاً اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے، کہ نماز کے اندر جب بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی ادھر ادھر تو نہیں دیکھتا کہ لوگ کہیں گے یہ نماز تو نہیں پڑھ رہا۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ چھپ کے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن سخت گرمیوں کا موسم ہے، سامنے ٹھنڈے مشروب پڑے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں پی رہا۔ کس کے لیے نہیں پی رہا؟ اللہ اکبر، روزہ رکھا ہے نا، بے شک بے شک بے شک، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، وہ ذات تو دیکھ رہی ہے، وہ ذات تو دیکھ رہی ہے جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو گے تو بدلہ جنت ہے، زکوٰۃ دو گے تو بدلہ جنت ہے، اگر حج کرو گے تو بدلہ جنت ہے، روزہ رکھو گے تو بدلہ جنت نہیں بلکہ خود خالق جنت ہے۔ اور جب خالق مل جائے، کسی شے کا مالک مل جائے تو ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ لیکن وقت کے پیش نظر کے وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل ہو اگر وہ اخلاص سے بھرپور ہے نا، تو یہی حضور کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، سوائے اس کے نہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ جس نیت کے ساتھ، نیت کے اندر جتنا اخلاص ہے، جتنا صدق ہے، جتنی سچائی ہے، جتنا خلوص ہے، اسی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میرے اصحاب کو برا نہیں کہنا، اس لیے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو نا، اور میرا صحابی ایک مٹھی پر جوں خیرات کر دے تو تم اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں کہ ان کے فعل کے اندر جو اخلاص ہے وہ ہمارے فعل میں نہیں پایا جاتا۔ اعمال کی زیادتی جو ہے نیکیوں کو نہیں بڑھاتی ہے، عمل کا اخلاص جو ہوتا ہے، نیت کا اخلاص جو ہوتا ہے نا، وہ عمل کو بڑھاتا ہے۔ چاہے کوئی بھی عبادت ہو، جس میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنی اللہ کی رضا خوشنودی حاصل ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحب، روزہ جو بندہ خود رکھتا ہے اس سے تو اجر ملتا ہے، تو اگر کوئی بندہ بیمار ہے، وہ خود روزہ نہیں رکھ رہا، اس نے کسی اور کا روزہ رکھوایا، کسی کو سحری کروائی یا کسی کو افطار کروایا روزہ، تو اس کو کیا اجر ملے گا؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ سوال کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک آپ نے یہ کہا ہے کہ بیمار ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے یہ حکم ہے فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ فدیہ دے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بیمار ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے، اور ایک کسی مسکین کو جو ہے وہ روزہ رکھوائے۔ اور اگر وہ تندرست ہو جائے تو پھر ان روزوں کی اس نے قضا بھی کرنی ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ بندے نے خود بھی روزہ رکھا ہے اور اتنی قوت رکھتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اگر کسی کو افطار کرواتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث شریف جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے اپنے بھائی کا روزہ افطار کروایا تو اللہ رب العالمین اسے اتنا ہی ثواب دے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب دیتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ وسلم،
اگر کوئی 2 کھجوروں کے ساتھ ہی روزہ افطار کروائے تو پھر بھی حضور نے فرمایا ہاں میرے صحابہ اگر کوئی 2 خشک کھجور کے ساتھ بھی کسی کا روزہ افطار کروا دے اللہ اسے بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے، اور اگر کھجوریں بھی میسر نہیں ہیں سادے پانی کے گھونٹ سے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ اتنا ہی ثواب دے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب دیتا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ رمضان شریف جو ہے یہ بڑی برکتوں والا مہینہ، چھما چھم رحمتیں برستی ہیں، بس وہی بندہ کامیاب ہے جو اس کے فیوز و برکات صحیح معنوں میں جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت صاحب ایک مختصر سا جواب دیجیے گا کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے پروگرام کا۔ آخری سوال ایک سوال ہے کہ کسی بندے کا وزن بہت زیادہ ہے، وہ زیادہ ہیلدی ہے بندہ، تو وہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نماز کے بارے میں تو جو حکم ہے وہ ہے پتہ ہے سبھی کو، لیکن نماز تراویح کے بارے میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ نماز تراویح بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، اس کی تراویح ہو جائے گی؟ یہ تو کوئی بھی نماز ہونا، اگر بندہ کھڑا ہو سکتا ہے جی ٹھیک ہے تو اس پر جو ہے وہ قیام فرض ہے۔ اب اگر وہ زیادہ دیر تک کھڑا نہیں ہو سکتا تو کم از کم وہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کے کھڑا ہو، جتنی دیر تک وہ کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو جائے، اگر اس سے زیادہ سے کھڑا نہیں ہوتا تو وہ بیٹھ جائے، بیٹھ کے نماز پڑھے، کیونکہ جب عذر ہے شرعی عذر ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کے اوپر سے وہ نماز ساقط نہیں ہوگی، اسے پڑھنی ہے، لیکن پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھے۔ لیکن پہلے جب شروع کرنے لگے اس کو پتہ ہے میں کھڑا ہو سکتا ہوں کیونکہ قیام فرض ہے، قیام فرض ہے، اگر کھڑا ہونے کی استطاعت ہے تو تکبیر تحریمہ کہہ کے پہلے کھڑا ہوگا، کھڑا ہونے کے بعد پھر وہ بیٹھ جائے، چاہے ثنا پڑھ کے بیٹھ جائے، چاہے سورہ فاتحہ سن لے، جتنے بھی دیر وہ کھڑا رہ سکتا ہے وہ کھڑا رہے۔ تو حضرت صاحب اگر وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پھر تو وہ یہی ہے نا کہ وہ پھر بیٹھ کے پڑھے گا۔ تو یہ جو آپ نے ابھی مسئلہ ہمیں بتایا ہے یہ مسئلہ نماز تراویح اور فرض نماز دونوں کے لیے یہی ہے یا صرف نماز تراویح کے لیے یکساں ہے؟ کیونکہ نماز تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، جی بالکل، اور سنت مؤکدہ کا جو ہے وہ نفل کا طریقہ نہیں ہے۔ نفل کے میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کے بھی، لیکن سنت مؤکدہ کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے کہ اس میں قیام جو ہے نا وہ فرض ہوتا ہے، جس طرح فرائض میں ہوتا ہے، جس طرح واجبات میں ہوتا ہے، تو یہ چیز ہے۔ تو لہٰذا بندے کو یہ چاہیے کہ جتنی دیر وہ کھڑا ہو سکتا ہے، چاہے صرف اتنا کھڑا ہو سکے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لے، اس کا قیام کا فرض ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے بڑی مدلل گفتگو کی، بڑی تفصیل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کل انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا